देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब रमजान और मुबारक की आमद। पहला रोजा तमाम लोगों को मुबारकबाद। आज का गोरखधंधा आजाद कश्मीर पुलिस जो कि अच्छी खासी जानी और मानी जाती है और पाकिस्तान के मुकाबले में आजाद कश्मीर के अंदर क्राइम की जो रेशियो है वो नहायत ही कम है। और आज की गोरखधंधा में जो मेरा साथ देंगे इरफान सलीम साहब, एक जाना माना नाम, SSP मीरपुर डिवीजन, तकरीबन 30 सालों से ज्यादा अरसा ये सर्विस कर चुके हैं। क्या नशीब अफराज देखे, इनका महकमे के हवाले से बात होगी, इनकी जात के हवाले से बात होगी। बिलखसूस इरफान सलीम साहब को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किए, बड़े ऑपरेशन किए और इनके ऊपर भी इल्जामात लगते रहे। ये गोरखधंधा वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बैठने वाले शख्स के सामने सच्ची, खरी और अच्छी बातें होंगी। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वेलकम। हम आपको बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी ख्वाहिश थी मैं आपसे मिलूं और पहली बार इत्तेफाक हुआ। आज ख्वाहिश पूरी हो गई। इरफान साहब, मैंने बताया कि 33 साल हो गए आपको बतौर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। इस वक्त SSP हैं, यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखिए, मैंने 1990 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो सर्विस का जो सफ़र है करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है और उसमें ऑब्वियसली मेरी मेहनत, लोगों की दुआएं। सबसे अच्छा काम 33 साल 32 सालों में क्या किया? मुझे सर्विस में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिली हैं जिसमें गरीब और मजलूम लोगों की बर्रास्त हेल्प करने का मौका मिला है और मुझे उस पर अल्लाह ताला का मैं उसमें शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ ये मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। माशाल्लाह। राजपूत कबीले से तल्लक है, कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने ग्रेजुएशन की थी। ओरिजिनली हम पंजेड़ी से हैं, तो भावलपुर में यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद पुलिस ज्वाइन। जब पहली बार पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और इस वक्त पूरी डिवीजन की सरबराह है। इस वक्त मेरी करंट जो पोस्टिंग है वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अच्छा, मुजफ्फराबाद पोस्टिंग है। आपकी कारकर्दगी की मैं जब तैयारी कर रहा था तो चीजें देखी तो एक तवील फहरिस्त है जो एक ना खत्म होने वाली है। ज्यादा सर्विस कहाँ की? मैंने सर्विस मीरपुर से शुरू की और ज़्यादा अर्सा मीरपुर में गुजरा। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ मैंने सर्विस किया उसमें नीलम डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फराबाद, सदनौती, कोटली मेरी 3 पोस्टिंग्स हैं, दिम्बर की 3 पोस्टिंग्स हैं। बाकी सबसे खूबसूरत जगह और अच्छी कौन सी लगी? आज़ाद कश्मीर सारा ही खूबसूरत है, सारा ही अच्छा है। जुर्म कहाँ कम है? जो हमारा मीरपुर डिवीजन है रिलेटिवली इसमें क्राइम ज़्यादा है। पास्ट में इसमें हीनियस क्राइम बहुत बढ़ गया था, किडनैपिंग, फॉरेंसम, मर्डर्स, डकैतीज़। चूँकि इसमें पंजाब का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा जो लोग वो एक वजह थी। फिर हमने गैंग्स पकड़े, उनको स्मैश किया। क्योंकि ये एरिया पंजाब के साथ लिंक है तो उस वजह से बीमारियां इधर भी आती हैं। जी हाँ, अप्रोच वाइज भी इजी है। फिर यह कि मीरपुर डिवीजन में पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लेबर क्लास जो है वो सेटल्ड है और उसी के आड़ में वहाँ से क्रिमिनल्स आते हैं। इरफान सलीम साहब, जब आप क्रिमिनल को पकड़ते हैं, एक अच्छा काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझ के करते हैं, उसके बावजूद आपके ऊपर क्रिटिसाइज होता है, कैसा लगता है आपको? देखें, जब आप क्रिमिनल्स को हाथ डालेंगे, स्पेशली जब आप माफिया को हाथ डालेंगे तो उनका नेटवर्क तोड़ेंगे तो वो रिएक्ट भी करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ये माफिया पुलिस से भी तगड़ा है? कानून से कोई भी तगड़ा नहीं है। उसी वक्त तक तगड़े होते हैं जब तक हाथ ना डाला जाए। जब हाथ डाला जाए तो उसके बाद फिर वो माफिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। ये कैसा माफिया कि जब आप ही मंशियात फरोशों को पकड़ते हैं तो मंशियात फरोश इरफान सलीम जैसे शख्स को कहते हैं ये खुद मंशियात फरोश है। जी हाँ, माफियाज जाहिर है उनका सर्वाइवल का मसला होता है। 20-20, 30-30 साल से उनका इलीगल बिजनेस चल रहा होता है। जब आप उस नेटवर्क को तोड़ेंगे तो वो चीखें भी निकलेंगी और वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए हर तरह के इल्जाम लगाएंगे। सच बताएं, कितनी बार धमकी मिली आपको जान से मार देंगे? बहुत बार मिली। कभी डरे नहीं? नहीं।
اس وقت آزاد کشمیر پولیس کے اندر بھی ہم نے پہلی بار سنا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیس کا روپ دار کے منشیات فروشوں کے ساتھ شامل حال ہیں، یہ سچ ہے؟ جی بالکل ہے، پہلے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، اور ابھی میں نے تھوڑا عرصہ پہلے کوٹلی میں ایک نیٹ ورک توڑا تھا جو انٹرنیشنل ہیروئن اسمگلرس تھے، تو ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے پولیس والے، اور اس سے پھر میں نے رپورٹ جنریٹ کی، اور اس میں سے کچھ جو ہے اپنے منتھ کے انجام کو پہنچ چکے ہیں، کچھ ابھی رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ انٹرنیشنل اسمگلر گینگ کے ساتھ شامل تھے ود ان دا ڈپارٹمنٹ، ان کو سزا اور جزا ہوگی؟ جی ہاں، ہوگی انشاءاللہ، کچھ کو ہو چکی ہے، کچھ ابھی پروسیس میں ہے۔ آپ مدعی ہیں اس کے؟ رپورٹ میں نے، چونکہ وہ گینگ میں نے پکڑا تھا تو رپورٹ میں نے جنریٹ کی تھی۔ اور یہی سچ ہے؟ جی انشاءاللہ۔ آپ 2 بار بطور ایس پی کوٹلی میں اور ایک بار بطور انسپیکٹر سروس کیا آپ نے؟ کوٹلی میں ایس ایس پی 1 دفعہ رہا اور انسپیکٹر 2 دفعہ رہا۔ سہسا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے کچھ نوابی بڑے مشہور ہیں جن کو آپ نے پکڑا، اور آپ کے جانے سے قبل کبھی کسی نے ان کو نہیں پکڑا، وجہ آپ نے ابھی خود ہی بتائی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پروٹیکشن تھی، پولیٹیکلی بھی پروٹیکشن تھی، اور لوکل پولیس بھی ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی۔ لوکل پولیس سے مراد آپ کی پولیس؟ جی ہاں، پولیس میں سے چند لوگ۔ یہ جو پولیٹیکل پریشر ہوتا تھا، وہ راجہ نصیر اس شخص کا نام ہے؟ مختلف دور میں، چونکہ ان کا لمبا عرصہ تھا جو انلیگل بزنس کرتے رہے، تو ڈفرینٹ سٹیجز پہ ڈفرینٹ لوگ ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے۔ آپ کی تعیناتی کے بعد نوابیوں کو پکڑا گیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ کس پولیس آفیسر کو آپ نے کہا تھا ان کو پکڑو؟ بیسکلی یہ گینگ پکڑا گیا تھا ناڑ تھانے کی جورسڈکشن میں، اور کچھ وہاں سے جیکٹس میں اسمگل ہو رہا تھا، ہیروئن جو انگلینڈ اسمگل ہو رہی تھی، تو ان کو ہم پکڑا، تو پکڑتے پھر آگے فردر انویسٹیگیشن کرتے نیٹ ورک کا لنک جو جا کے اس نوابی گینگ سے جڑا۔ جب نوابیوں کو پکڑا تو بڑا ہلا گلا ہوا تھا۔ جی بالکل۔ ان کی خواتین کو پکڑا گیا تھا؟ خواتین کچھ ہم نے اریسٹ کی تھی جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا پولیس کو جب پولیس نے ریڈ کیا تھا۔ تو انہی خواتین کو ایک فون کال آپ کو آئی اور آپ نے سننے میں آیا، الزام ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کچھ گھنٹوں میں چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کی بیل ہوئی تھی، مجسٹریٹ نے ان کی بیل لی تھی۔ یہ مقدمہ نمبر 136 تھانہ سہسا میں آپ کے متحد پولیس افیسر نے درج کیا تھا نوابیوں کے خلاف؟ جی۔ وہاں فائرنگ بھی ہوئی تھی؟ ہوائی فائرنگ؟ مجھے ایگزیکٹ نہیں، لفٹ نمبر نہیں یاد جو کیس نمبر آپ بتا رہے ہیں، لیکن سہسا میں بھی درج ہوا تھا، ناڑ میں بھی اور کوئٹہ میں بھی۔ کس پولیس افیسر نے نوابیوں کو پکڑا تھا؟ ڈفرینٹ پولیس افیسر تھے، ایک ٹیم بنائی تھی جس کے ہیڈ تھے ڈی ایس پی خواجہ پیوں، آگے ان کے ساتھ جونیئر سٹاف تھے۔ طاہر ایوب اس میں شامل تھے نوابیوں کو پکڑنے میں؟ جب ریڈ کیا تھا ان کے گھر میں تو اس وقت وہ شامل تھا۔ طاہر ایوب وہ انسپیکٹر پولیس ہے جو شامل نکلے کہ وہ اس مافیا کا حصہ ہے، یہی کیس ہے اس وقت؟ جی بالکل، جب نوابی کے لڑکے جب اریسٹ ہوئے تھے، ان کی انویسٹیگیشن کی تو بہت ساری ایویڈنس انہوں نے۔ یہ طاہر ایوب جو تھے یہ کیوں ملے ہوں گے ڈرگ مافیا کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ پولیس آفیسر تھے جن کا براہ راست تعلق تھا، دوستی تھی، اور کچھ تھے وہ جو پیسے لے کے ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ مشتاق نوابی دنیا سے چلے گئے، امجد نوابی دبئی میں آپ کے بقول وہاں پہ اریسٹ ہیں، ایک اور ہے کوئی ساجد نوابی، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ کوٹلی کی جیل میں ہیں۔ یہ نوابی کسی دور میں آپ کے گھر میرپور میں خود آپ کو گرفتاری دینے کیوں آئے تھے؟ دیکھیں، جو مشتاق نوابی تھے اس نے پہلے ڈفرینٹ طریقے آزمائے، کورٹ سے اس نے پہلے پروٹیکشن بیل لی، پھر اس نے پری اریسٹ بیل کرائی، پھر وہاں سے ابسکونڈ کر گیا، اور پولیس چونکہ اس کو پیچھا کر رہی تھی، ایک سٹیج پہ جا کے پھر اس نے سرنڈر کیا، گرفتاری۔ اور آپ کے گھر آ کے گرفتاری دی؟ نہیں، گھر نہیں دی، میرپور میں دی۔ اچھا، انہیں پیسے بھی پتا تھا کہ آپ پکڑی لیں گے تو بہتر ہے کہ آرام سے گرفتاری دے دیں؟ نہیں، وہ چونکہ پوری کوشش کر چکے تھے، بھاگ کے جب تھک گیا تو پھر۔ اچھا، پھر ایسے ہوا۔ مشتاق نوابی نے آپ جیسے پولیس افیسر کے اوپر الزام لگایا، وہ ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تھی آج سے 8-9 مہینے پہلے، یہ سال ہو گیا۔ عرفان سلیم اور ان کے بھائی جو ہیں
शहजाद सलीम वो खुद ड्रग का काम करते हैं और 31 किलो हेरोइन उनकी पकड़ी गई और गुम हुई। देखिए इल्जाम और चीज है, हकीकत और चीज है। तो अगर कोई ऐसी चीज थी तो उसको किसी फॉर्म पे लानी चाहिए थी। लानी चाहिए। फिर यह कि स्मगलर जिसको आप पकड़ेंगे तो वो तो आप पे हर तरह के इल्जाम लगाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी, मेरे भाइयों ने भी रिज़्क़ हलाल खाया, और अगर मेरा कोई उनके लिए ज़रा भी फेवर का होता तो मैं उनको ज़रूर फेवर देता, लेकिन मेरा प्रोफेशन था, मैंने जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो किया। जब ये नवाबी लोग आपके खिलाफ वीडियोस बनाते रहे, इस तरह के भयानक किस्म के इल्जाम लगते रहे, कोई महकमाना इंक्वायरी हुई कि इरफान सलीम के बारे में लोग ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए महकमाना इंक्वायरी तब होती है जब कोई एविडेंस दी जाए। हाँ। पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई इल्जाम लगा दे कि जिसने ये किया, कि जब तक एविडेंस नहीं होगी, सबूत नहीं होगा, इंक्वायरी किस चीज की? ताहिर अयूब के खिलाफ एविडेंस हैं? जी बिल्कुल। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है इरफान सलीम साहब कि आपकी मौजूदगी में ताहिर अयूब नवाबी लोगों का दोस्त बन के उनको कैप्चर करने के लिए कॉल्स करते रहे? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड मौजूद है और वो सारा इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ लेगा। आपको किस नुक्ते पे ये पता चला कि ये जो शख्स है ये पुलिस का नहीं, इनका साथी है? लेकिन जब मुश्ताक नवाबी की इन्वेस्टिगेशन हुई और स्पेशली जब उसका लड़का अरेस्ट हुआ तो उन्होंने कन्फेस किया, फिर उन्होंने जब एविडेंस दी फिर मैंने रिपोर्ट लिखी, ज़बानी बात पे नहीं की। गुड, विद एविडेंस। जी। ये ऑडियो कहाँ से मिली आपको? उसने हैंडओवर की, नवाबियों ने खुद? साजिद नवाबी ने, जब वो अरेस्ट हुआ था उन्होंने सेव की थी, चूंकि वो क्रिमिनल लोग थे। हाँ। उन्होंने सबूत रखे हुए थे तो उसने हैंडओवर की और उस पे फिर। अगर ये साजिद नवाबी गिरफ्तार ना होता तो आज तक इनके बारे में इल्म ना होता। यकीनन जब तक आपके पास एविडेंस सबूत नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। ये नवाबियों से कितने किलो हेरोइन पकड़ी गई थी? अराउंड 14 केजी से थोड़ी ज्यादा थी। 14 किलो हेरोइन को वाले को कितनी सजा होनी चाहिए? गैंग था जो हमने पकड़े थे, टोटल 12 लोग थे, कुछ एब्सकॉन्डर थे। जो अरेस्ट हुए थे 12 थे, उनमें से कुछ को 9 साल, 8 साल, 7 साल, इस तरह से। अच्छा, वो डिवाइड हुई, अगर एक बंदे के पास से 14 किलो निकले उसको सजाए मौत होनी चाहिए थी। जिससे रिकवरी जितनी होगी उस हिसाब से उसको सेंटेंस होती है। इरफान सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि पहली बार आमने सामने बैठे तो जो सवाल हो उसका जवाब मुझे मिले आपके मुंह से। जी बिल्कुल। कितने भाई हैं आप? 4 भाई हैं। क्या करते हैं वो? बड़े भाई जो है वो मीरपुर यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं और सेकंड में हूँ। मुझसे छोटा शहजाद है, वो लंदन में फूड के बिजनेस में, और जो सबसे छोटा है वो आर्मी ऑफिसर था। 2009 में उसने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद उसने बिजनेस अपना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाकिस्तान में बिजनेस है, पेट्रोलियम का भी और रियल एस्टेट में भी। माशाल्लाह। ये जुल्फकार डोगरा किसी शख्स का नाम है, आपने आपको सहाफी कहते हैं, उनको जानते हैं? जी, कोटली के। शहजाद राठौर साहब को भी जानते हैं? जी। इन्होंने क्यों माफी मांगी आपसे? जाहिर है जब गलती का एहसास हो जाता है बंदे को फिर माफी मांगता है। एक और किरदार था उसमें, जाहिर चौधरी, आम आदमी था, जो आपको जब मिला तो वो खास हो गया। जो भी है, देखिए जब माफिया जो है वो यूज करता है लोगों को, और जब वो एक्सपोज होता है तो फिर लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो मदद करते हैं। जाहिर चौधरी का जुर्म क्या था? उस वक्त जो माफिया मेरे खिलाफ मुतहरक था सोशल मीडिया पे, उनमें वो भी शामिल। अच्छा, वो भी शामिल थे। जाहिर चौधरी ने कुछ सोशल मीडिया पे कमेंट किया जिसके बाद आपने उसको पकड़ा? जी हाँ, बुलवा के इंक्वायरी की और फिर करते करते वो सारा माफिया जो सामने आ गया, जो लोग पीछे थे। जिस शख्स ने आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे कमेंट लिखे थे वो जाहिर चौधरी को आपने नंगा करके मारा, ये इल्जाम दुरुस्त है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इंसानियत की तौहीन है अगर ऐसा हो। नहीं, नंगा करने की जरूरत क्या थी, सिंपली एक चीज पूछनी थी। पूछ लिया, बैकग्राउंड पे कौन था, वो क्लैरिटी हो गई थी, ठीक हो गया। आपके भाई के बारे में अगर पूछा जाए जो चीजें आपके साथ जुड़ी हैं तो इसमें वो आर तो नहीं है? नहीं, मैंने बताया भाई 2 बिजनेस में है, एक जॉब करते हैं। ये शहजाद राठौर और जाहिर चौधरी को पेंट हाउस का जिक्र करते थे, क्या कोई आपके किसी भी भाई का सेंटोरियस में पेंट हाउस है?
تو میں نے بتایا جو سب سے چھوٹا ہے وہ فرقان نام ہے، فرقان سلیم. وہ ریئل اسٹیٹ میں اس نے کمپنی بنائی ہوئی ہے. اس میں وہ پیٹرولیم کا اور ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، پراپرٹی خریدتے رہتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں. ان کی جاب ہے. جی. اس پینٹ ہاؤس کا تعلق کسی مافیا کے ساتھ نہیں ہے. نیور. اس پینٹ ہاؤس کا تعلق عرفان سلیم ایس ایس پی کے ساتھ نہیں ہے. نہیں، میرے بھائی کا ہے. بھائی کی جو پراپرٹی ہے وہ اوبویسلی اسی کی ہے، وہ اونر ہے اس کا. فرقان سلیم صاحب نے یہ پراپرٹی کس سے لی؟ مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا. کمپنی اس کی کمپنی ہے، اس میں ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور بھی بزنس پارٹنر ہیں اس کے. وہ پراپرٹی خریدتے رہتے ہیں، بائی کرتے ہیں، پھر بیچتے ہیں. ان کا بزنس ہے. ڈیولپ کرتے ہیں پراپرٹی. میں اگر ایس ایس پی عرفان سلیم صاحب کو پوچھوں کہ کیا آپ عرفان عصمت کو جانتے ہیں تو آپ کا کیا ریئیکشن اور کیا جواب ہوگا؟ نہیں، میں نہیں جانتا. آپ میرپور ڈویژن کے ایس ایس پی رہے. جی. 30 سالوں میں سے کم از کم 25 سال وہاں رہے. آپ عرفان عصمت کو کیوں نہیں جانتے؟ میں آپ سے سن رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے نکیال کہاں ہے؟ نکیال کوٹلی. گاؤں میرا کہاں ہے؟ میرا گاؤں کا مجھے نہیں نکیال میں. نکیال کا پتا ہے. عرفان عصمت ولد عصمت اللہ. یہ آزاد کشمیر کا داؤد ابراہیم ہے. عرفان عصمت نہیں، آپ جانتے ہیں، میں تو آپ سے نام سن رہا ہوں. اس نے آخری بار جو ڈرگ برطانیہ بھیجی وہ 3.5 ملین پاؤنڈ کی تھی. مجھے اس کا آئیڈیا نہیں. فرقان سلیم صاحب نے اس شخص کو اغوا کر کے تعاون کے بدلے میں پینٹ ہاؤس 2101 لیا. الزام یہ سراسر بے بنیاد بات ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اے این ایف کی رپورٹس کے مطابق پینٹ ہاؤس 2101 عرفان عصمت جو اس وقت دبئی میں ہیڈ کوارٹر ہے، دنیا کے ایک جزیرے میں رہتا ہے اور اس کے گہرے مراسم ہیں آپ کی اور آپ کے بھائیوں کے ساتھ. نہیں، میں آپ سے نام سن رہا ہوں. اگر بطور ایس ایس پی عرفان سلیم اتنے بڑے مافیا جس کو داؤد ابراہیم کا میں نام دے رہا ہوں آزاد کشمیر نہیں جانتے تو پھر کس کو جاننا چاہیے؟ دیکھیے، اگر آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کا مافیا ہوتا تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں اس کا ریکارڈ ہوتا. میں ابھی انٹرویو کے بعد آپ کو اس کا تمام ریکارڈ دوں گا اے این ایف کی رپورٹس کی. آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر آپ کے بھائی کا بزنس پارٹنر ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. عرفان عصمت سے اس کی والدہ کے نام کے اوپر 2101 فلیٹ جو تھا وہ کس کورٹ میں جا کے بیان دے کے لیا، کتنے کا دیا، اور بیانات ہیں کورٹس کے اندر کہ شہزاد سلیم صاحب نے اس کی پیمنٹس دبئی میں کی. دیکھیں، میں آپ سے نام سن رہا ہوں اور جہاں تک پراپرٹی خریدنے کا یا بیچنے کا تعلق ہے تو وہ آن ریکارڈ ہے جو بھی خریدی گئی ہے. اس کی ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو میں لے کے دے دوں گا، کیونکہ میری ہے نہیں اس لیے میں نے اس کی زیادہ ڈیٹیل دی نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی اسمگلر سے پراپرٹی لی ہوئی ہو یا کڈنیپ کرایا ہو. اگر کرایا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا. کوٹلی میں جب آپ رہے بطور ایس پی تو کبھی بھی آپ نے عرفان عصمت کا نام نہیں سنا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا، میں آپ سے سن رہا ہوں. یہ آپ کے لیے سرپرائز بات ہے. میرپور ڈویژن کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ڈرگ اسمگلرز میں انوالو ہیں. اے این ایف کے وانٹیڈ بھی ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ برطانیہ میں ہیں. لیکن یہ جو نام لے رہے ہیں اسپیسیفک میں اس کو نہیں جانتا. آپ کے خلاف کبھی کوئی انکوائریز ہوئی ہوں جو آپ نے بند کروا دی ہوں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. نوابیوں کے ذریعے ملنے والے ثبوت جو تھے، آڈیو اور باقی چیزیں جو میں نے بھی دیکھی، یہی لگتا ہے کہ وہی حقیقت ہے. کیا آپ ایک مجرم کی طرف سے ملنے والے ایویڈنس کو وجہ بنا کے سمجھتے ہیں کہ آپ کی پولیس میں ڈپارٹمنٹ کے اندر سے لوگ ایسا کر رہے ہیں اور یہ سچ ہے؟ میرے خلاف کر رہے ہیں یا باقی پولیس والوں کے خلاف؟ آپ کے خلاف. اور دیکھیں، جو کرمنل کوئی بھی مجرم ہو، کسی مافیا کو آپ جب پکڑیں گے تو آپ کے لیے دعا تو نہیں کرے گا. وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، آپ پہ الزامات لگائیں گے. تو اگر کوئی ایسا الزام نوابی کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ سی اتھارٹی کو اس کی انکوائری کریں، پتہ چلے اس میں کتنی حقیقت ہے. طاہر ایوب کے خلاف جو کیس ہے جس میں آپ اس میں مدعی ہیں، آپ 100% شیور ہیں کہ یہی حقیقت ہے اور وہ ایویڈنس بھی موجود ہے؟ جی ہاں، مجھے طاہر ایوب ہو یا کوئی نوابی ہو یا کوئی تھرڈ ہو، مجھے کسی سے کوئی پرسنل تو ہے نہیں ہے. لیکن طاہر ایوب صاحب کو آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ نوابیوں کے دوست بن کے ان کو کیپچر کرو اور ان کو پکڑو؟
جی میں نے جو پولیس والے تھے اس وقت کوٹلی میں 2-3 افسر تھے جن کے بارے میں عام تھا تاثر کہ جی یہ ان کے قریبی ہیں، جاننے والے ہیں، تعلق والے ہیں، تو میں نے وہ کہا تھا ان کو ٹریپ کرو، لیکن وہ ٹریپ کرنے کے بجائے وہ ملے ہوئے تھے اور اس کا میں نے بتایا ایویڈنس ثبوت جب ملا تب میں نے رپورٹ یہ بات حلفن آپ کہہ سکتے ہیں؟ الفم کہہ سکتا ہوں۔ عرفان صاحب جب چڑوئی ایس ایچ او کا تھانہ ایک بندے کو ملزم کو پکڑتا ہے تو وہ یہ خبر میں کیوں لکھتا ہے کہ چڑوئی پولیس کے ایس ایچ او نے ایس پی کوٹلی اور ایس ایس پی میرپور عرفان سلیم کی ہدایت پہ یہ کام کیا؟ وہ اپنے طور پہ کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ یہ لکھنے والے پہ کس طرح لکھتا ہے، یہ خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سم ٹائم جب امپورٹنٹ کیسز میں تو سینئرز ڈائریکشن دیتے ہیں جونیئرز کو کہ آپ اس طریقے سے پلاننگ بھی بتاتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو عام روٹین کے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ سینئر ہر چھوٹے کیس میں ڈائریکشن دے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو کرائم کی شرح کم ہے نسبتاً پاکستان، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے کرمنل گینگ پکڑے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرپور کی جو اسپیشلی میرپور کی پریزن ہے اس میں بے شمار پاکستان کے جو کرمنلز کے گینگ ہے وہ وہاں پہ بند ہیں، تو جب ہم کرمنل گینگ پکڑیں گے تو جو انیس کرائم ہے وہ ریڈیوس ہوگا۔ جب حکومت تبدیل ہو آزاد کشمیر کے اندر تو یہ پولیس کے افسران کے کیوں تبادلے ہوتے ہیں؟ کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے اداروں کا؟ یہ تو آپ پولیٹیشین سے پوچھیں، گورنمنٹ سے پوچھیں، لیکن اس طرح یوزلی اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پولیس پولیٹیکل معاملات میں کس حد تک انٹرفیئرنس کر سکتی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ تھانہ کچہری کی سیاست نہیں ہونے دیں گے؟ سرعام تقریروں میں بدنام کیا جاتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ۔ دیکھیں آزاد کشمیر میں ایسی بات نہیں ہے، پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوتا، مگر اسپیشلی جو امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں یا کیسز ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہونے کے برابر ہے نسبتاً باقی جگہوں کے۔ جی عرفان سلیم صاحب، یہ ضروری ہے کہ جرم جو ہے وہ عوام کریں یا عوام کی طرف سے پتہ چلے اور پھر کچھ کیا جائے ایف آئی آر، یا پولیس اپنے طور پہ بعض انیشیٹو لے سکتی ہے براہ راست؟ دیکھیں پولیس کے پاس جب انفارمیشن ہو، پروکٹیو پولیسنگ میں یہی ہے کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن ہو یا پریمپٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی کرائم ہونے والا ہے تو آپ اس کو پہلے روک سکتے ہیں، پہلے روکا جا سکتا ہے۔ جی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہم سنتے ہیں کہ تنخواہیں اچھی نہیں ہیں، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تنخواہیں مراحت بڑھنی چاہیے؟ پاسٹ میں یہ ایشو تھا لیکن ابھی الحمدللہ بہتر ہو رہی ہیں، بہتر ہو چکی ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ۔ بطور ایس ایس پی پوچھ سکتا ہوں آپ کی تنخواہ ماہانہ کتنی ہے؟ میری اللہ شکر ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ۔ جی تو بڑی اچھی تنخواہ ہے۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ گاڑیاں تبدیل ہونی چاہیے گراس روٹ لیول سے اوپر تک، پولیس کے پاس ٹیکنالوجی سمیت گاڑی کی سہولیات، یہ چیزیں میں بہتری آنی چاہیے؟ جی بالکل آنی چاہیے۔ کبھی آپ نے یہ سجیشنز دی ہو یا کس کے آگے آپ یہ گزارشات رکھ سکتے ہیں؟ یہ سجیشن ہم دیتے رہتے ہیں جو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن دوسری طرف جو ملکی حالات ہیں، جو اکانومی ہے ملک کی، وہ تو الحمدللہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے۔ عرفان سلیم صاحب، یہ جو ٹیکنالوجی آئی پسی دور میں پی سی او ایکسچینج ہوتی تھی، اس سے قبل خط و خطابت کا دور تھا، تب جرم بھی کم تھے، تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہوئی انویسٹیگیشن کرنے میں؟ آف کورس جب آپ ماڈرن ٹیکنالوجیز یوز کریں گے تو آپ کو پالیسنگ میں فائدہ ملے گا۔ اتنی لمبی سروس ہو گئی، سب چیزیں ہو گئی، کس حد تک اور ترقی کریں گے؟ کیا خواہش ہے؟ لیکن خواہش تو انسان کی ہوتی ہے کہ اچیو کرے، لک ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جہاں تک پہنچ چکا ہوں میں سیٹسفائی ہوں۔ اپنی اولاد میں سے کسی کو یہ لیگسی آگے دیں گے کہ وہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئے؟ دیکھیں جہاں پہ آپ کا رسک لکھا ہو انسان خود ہی چلا جاتا ہے، آپ کسی کو گائیڈ کریں یا نہ کریں۔ میں اپنی زندگی میں یہ بات دیکھ سکوں گا کہ جب میں پولیس کو گھر بیٹھے فون کروں تو وہ میرے گھر آ جائے؟ انشاءاللہ۔ دیر کیوں ہے؟ دیر نہیں ہے، ابھی بھی مس کنسیپشن ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ پولیس کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں راؤنڈ دی کلاک ورک کرتے ہیں، سینئر پولیس آفیسرز بھی راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہوتے ہیں،
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ کال کریں اور پولیس رسپونڈ نہ کرے. فرسٹ ٹائم صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.